میرے آفس کے کلیگ ہیں, وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے, تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی. تو مجھے خود آنے لگے, مجھے کہتا نہیں وہ سر چھٹی چاہیے 3 دن کی نا, ہم نے وہ بہاولپور جانا ہے, تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے, تو ڈاکٹر نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا, لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ, کہتا ہے جی میں کیا کروں, ابا جی کو کون سمجھائے. میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اتنے پہنچتے بہاولپور کوئی نیڑے 14-15 گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے, اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں, اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے, میں نے کہا جی کیا بنا, تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا, وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے, لیکن وہ میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کین چیک کرو گے, انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. بائی جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا, تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر, میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جی مجھے سانس چڑھ گیا تو مطلب آپریشن کوئی نہیں, تیرا فراڈ ہی ہے, اور اگر نہ چڑھا تو میں 10 منٹ کیا, وہ کہتا ہے جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. بال جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے, یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ, لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے عقیدہ ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی ان لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں یہ پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا, اس کے لیے ٹانکے ہی لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا وہ داغ دیا کرتے تھے, داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں, جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی سون نہیں نکلتا, وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں, یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر, جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دیں نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, ہونی دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں.